بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کے چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہے۔ جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بڑھتی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا اس نے مجھے غلام بنا لیا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک ایسا رشتہ بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا۔ عمل صالح وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ کی جائے۔ اچھے دوست تکیے کی طرح ہوتے ہیں، اداسی میں گلے سے لگا لو، تنہائی میں سر رکھ کر رو لو اور غصے میں لات مار دو، مجھے اپنے دوستوں سے پیار ہے۔ اچھا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت پکڑتا ہے جب تمہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست تمہارا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب تم کہتے ہو مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ جس کے پاس اچھا مشورہ دینے والا دوست ہے اس کا کوئی کام خراب نہیں ہو سکتا۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اتنی خاموشی سے محنت کرو تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کی کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ خاموشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ مخالفت صحیح رائے کو بھی برباد کر دیتی ہے۔
جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ مجھے 3 مقامات پر دیکھے گا۔ جب روح گلے تک پہنچ جائے گی، صراط پر سے گزرتے وقت حوض کوثر کے قریب۔ پردے کی سختی تمہارے لیے بہتر ہے۔ عورتوں کا گھروں سے نکلنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کسی ناقابل اعتبار آدمی کا گھر میں آنا جانا خطرناک ہے۔ خدا کی ہر اطاعت کا کام مشکل ہے اور خدا کی نافرمانی خواہشات سے لپٹی ہے۔ خدا اس پر رحم کرے جو اپنی بری خواہشات کی پیروی کرے۔ جب خدا کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے اطمینان قلب اور قوت برداشت دے کر سچا بنا دیتا ہے۔ لالچی لوگوں کے ساتھ رہنا ایمان کو بھلا دیتا ہے، شیطان کو ہر وقت حاضر رکھتا ہے۔ جسے اس کے مال پیچھے ہٹا دیں اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کسی سے دشمنی نہ کرو چاہے تم کو یہ گمان ہو کہ وہ تم کو ضر نہیں پہنچائے گا، اور کسی کی دوستی ترک نہ کرو چاہے تم کو گمان ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سلام کے 70 ثواب ہیں، 69 ثواب تو سلام کرنے والے کو ملتے ہیں اور 1 ثواب جواب دینے والے کو ملتا ہے۔ حضرت امام حسین سے پوچھا گیا مالداری کیا ہے؟ فرمایا آرزوؤں کا کم ہونا اور جتنا اس کے لیے کافی ہو جائے اس پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت جب تک غیر قوموں کا سا لباس نہ پہنے گی اور غیر قوموں کا سا کھانا نہ کھائے گی بخیر و برکت رہے گی، اور جب غیر قوموں کا تیرا اختیار کرے گی تو خدائے تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ مومن کو اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو ہوتا ہے۔ دوست احباب کا نہ ہونا بھی ایک غربت ہے۔ اگر تم بلند مرتبے حاصل کرنا چاہتے ہو تو حرام کام سے بچو، یہی سب سے اچھا اخلاق ہے۔ مومن کی عقل مندی کا ثبوت حرام سے بچنے میں ہے اور بلند اچھے کاموں کی طرف جلدی دوڑنے میں ہے۔ بچوں کو اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات دینے کی تعلیم دو۔ جس نے دنیا سے بے پرواہی اختیار کر لی اس نے خود کو آزاد کر لیا اور اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ لڑنے والے چور ڈاکو کو قتل کر ڈالو، اس کا خون میری گردن پر ہے۔ حرص کی بنیاد کنجوسی اور خدا پر شک اور بے یقینی ہے۔ ایمان ہی سے علم آباد ہوتا ہے۔ جو شخص رسول خدا سے کہتا ہے کہ میرا کوئی کاروبار روزگار نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ جو شخص کسی کے گھر کو آگ لگائے جس سے گھر کا سامان جل جائے، اس سے گھر اور سامان کی قیمت وصول کی جائے اور پھر اس کو قتل کر دیا جائے، گھبرانے سے مصیبت دگنی ہو جاتی ہے۔